میں فوج کا ایک ریٹائرڈ افسر تھا۔ میری شریک حیات کو اس دنیا سے رخصت ہوئے کئی برس بیت گئے تھے۔ گھر میں بہوئیں میرا خیال نہیں رکھتی تھیں، جس کی وجہ سے میں نے ایک کم عمر لڑکی سے دوسری شادی کر لی تھی۔ وہ لڑکی میرا بہت خیال رکھتی تھی، لیکن میرے بیٹے مسلسل یہی کہتے تھے کہ یہ آپ کی تمام دولت سمیٹ کر فرار ہو جائے گی، آپ اپنی ساری جائیداد ہمارے نام کر دیں۔ مگر میں ان کی باتوں میں نہ آیا اور انکار کر دیا۔ میرے دل میں بھی اپنی نئی بیوی کے لیے تھوڑا سا شک پیدا ہونے لگا تھا، اس لیے اسے آزمانے کی خاطر میں نے اپنے تمام بیٹوں اور بہوؤں کو کھانے پر بلایا اور خود بیماری کا ڈھونگ رچا کر بستر پر لیٹ گیا۔ رات کے 10 بجے جب مجھے میرے بیٹے اٹھا کر ڈاکٹر کے پاس لے کر جانے لگے تو میرے ہوش اڑ گئے، جب میری بیوی نے میرے کان میں سرگوشی کی کہ کاش میں نے اپنے بچوں کو حلال کھلایا ہوتا، کاش میں نے حرام مال سے ان کی پرورش نہ کی ہوتی۔ یہ وہ خیالات تھے جو مجھے ہر پل بے چین رکھتے تھے۔ بچوں کو اچھا کھلانے پہنانے اور ان کے بہترین مستقبل کے لیے میں نے جس طریقے سے بھی ممکن ہوا تھا کمایا تھا، یہاں تک کہ میں جانتا تھا کہ حلال اور حرام میں فرق کیا ہے، پھر بھی میں اپنی چند خوشیوں کی خاطر غلط راستے پر چل پڑا تھا۔ لیکن آج یہی اولاد مجھے منہ نہیں لگا رہی تھی۔ جب میری ضرورت پوری کرنے کا وقت آتا تو وہ ماتھے پر بل ڈال لیتے تھے اور ذمہ داری ایک دوسرے پر ڈال دیتے، جیسے میں ان پر کوئی بوجھ ہوں۔ وہ کہتے کہ یہ تمہارا بھی تو باپ ہے۔ میں نے سوچا بھی نہیں تھا کہ وہ میرے ساتھ ایسا برتاؤ کریں گے، کیونکہ میں نے ہمیشہ ان کے ساتھ بہت اچھا سلوک کیا تھا اور اپنی خوشیوں پر ہمیشہ ان کو ترجیح دی تھی۔ کل ہی میں اپنے ایک دوست سے اس بارے میں گفتگو کر رہا تھا تو وہ کہنے لگا، جس اولاد کی پرورش حرام مال سے کی گئی ہو، اگر وہ بعد میں ایسا سلوک کریں تو انسان کو رنجیدہ نہیں ہونا چاہیے۔ تب مجھے شدت سے احساس ہوا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حلال میں کیوں برکت رکھی ہے اور کیوں حرام کمانے سے منع کیا ہے۔ مگر اب سب کچھ میرے ہاتھ سے نکل چکا تھا اور پچھتاوے کے سوا کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ اب جب میں اپنے بچوں کو دیکھتا تھا تو مجھے اپنی جوانی کے دن یاد آ جاتے تھے۔ وہ بھی اپنی اولاد کو پالنے کے لیے ہر حد پار کر رہے تھے۔ جب میں انہیں سمجھانے کی کوشش کرتا تو وہ مجھے ڈانٹ کر خاموش کرا دیتے اور کہتے، ابا آپ اپنی زندگی تو عیاشی سے گزار چکے، اب ہمیں بھی اپنی مرضی کے مطابق جینے دیں۔ ان کی یہ بات سن کر میں چپ ہو جاتا تھا، کیونکہ اب میں ان کے رحم و کرم پر تھا۔ میری کوشش ہوتی تھی کہ میں اپنی بہوؤں کو خوش رکھوں۔ میری پینشن کے جتنے بھی پیسے آتے تھے میں زیادہ تر ان میں بانٹ دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی وہ مجھ سے خوش نہیں ہوتی تھیں اور نہ ہی میرا خیال رکھتی تھیں۔ ایسے حالات میں مجھے اپنی پہلی بیوی بہت یاد آتی تھی، جس نے ایک طویل عرصے تک وفاداری نبھائی اور ہمیشہ میرا خیال رکھا۔ جب تک وہ زندہ تھی مجھے کسی سے کچھ کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، یہاں تک کہ میں بہوؤں سے بھی کوئی کام نہیں کہتا تھا۔ مگر پھر اچانک ایک دن بیماری کی وجہ سے میری بیوی کا انتقال ہو گیا اور میں اکیلا رہ گیا۔ اس کی موت کے بعد میری زندگی ویران ہو گئی۔ میں اب اس قدر بوڑھا ہو چکا تھا کہ اب مجھے اپنے ذاتی کام کرنا بھی مشکل سا لگتا تھا، اس لیے میں چاہتا تھا کہ کوئی میرے چھوٹے چھوٹے کام کرے، مجھ سے باتیں کرے، مگر بہوؤں تو میرے کام کو ہاتھ تک نہیں لگاتی تھیں، یہاں تک کہ وہ اپنے بچوں کو بھی میرے پاس آنے سے منع کرنے لگی تھی، کیونکہ میں اب اپنا خیال نہیں رکھ سکتا تھا۔ اسی وجہ سے مجھے نہائے ہوئے تقریباً 1 ہفتہ گزر جاتا تھا، جس سے میرے جسم سے بو آنے لگتی تھی۔ مجھے اس بات کا بخوبی اندازہ تھا، لیکن میں کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ میں مکمل طور پر اپنے بچوں پر منحصر ہو گیا تھا۔ دوسری طرف میری اولاد نہ میرا خیال رکھ رہی تھی اور نہ ہی اپنے بچوں کو میرے قریب آنے دے رہی تھی۔ یہ سب دیکھ کر میرا دل خون کے آنسو روتا تھا۔ پھر میرے ایک دوست نے میرے لیے ایک ملازم رکھوا دیا جو میرا بہت خیال رکھنے لگا تھا، جس کی وجہ سے میں آہستہ آہستہ بہتر ہونے لگا تھا، کیونکہ وہ وقت پر مجھے کھانا دیتا، دوائیاں دیتا، اور جب میں دوبارہ صحت یاب ہونے لگا تو تب میں نے فیصلہ کیا کہ اپنی تنہائی بانٹنے کے لیے مجھے دوسری شادی کرنی چاہیے۔ تبھی میں نے دوسری شادی کر لی۔ میں نے اپنے اس فیصلے کے بارے میں اولاد کو نہیں بتایا تھا، کیونکہ میں نہیں جانتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ہنگامہ کریں گے، مگر اب مزید یہ سب میں نہیں برداشت کرتا تھا۔ میں اکیلے رہ رہ کر تنگ آ چکا تھا۔ جب گھر میں میری دوسری شادی کی خبر پھیلی تو جیسے قیامت ٹوٹ پڑی۔ میری بڑی بہو جو ہمیشہ درپردہ سازشوں میں مصروف رہتی تھی، اس نے میری اور میرے دوست کی نجی گفتگو سن لی تھی اور پل بھر میں یہ بات پورے گھر میں زہر کی طرح پھیل گئی تھی۔
میرے تینوں بیٹے غصے میں اور تلملاہٹ میں میرے کمرے میں دھاوا بولتے ہوئے داخل ہوئے تھے۔ انہیں مجھ سے یہ امید نہیں تھی اور مجھ پر جملوں کے نشتر چلانے لگے۔ کہنے لگے، ابا جی، کیا آپ کو اس عمر میں شرم نہیں آتی؟ آپ شادی کر کے ہمیں محلے اور رشتہ داروں میں کہیں کا نہیں چھوڑیں گے۔ ہم کسی کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگ ہم پر ہنسیں گے ابا کہ بوڑھے کو اس عمر میں بھی چین نہیں آیا۔ مگر میں ان کے چہروں پر چھپی ہوئی لالچ کو صاف دیکھ سکتا تھا۔ انہیں میری عزت سے زیادہ میری جائیداد اور اس گھر کے بٹوارے کی فکر کھائی جا رہی تھی۔ میں نے بھی ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر دو ٹوک جواب دیا کہ جب تم لوگ میری خدمت نہیں کر رہے تھے اور میں بیماری کی حالت میں بالکل اکیلا تھا، تب تمہیں اپنی غیرت کیوں یاد نہیں آئی؟ تب تمہیں اپنی عزت کیوں یاد نہیں آئی؟ میں نے صاف کہہ دیا کہ یہ گھر اور یہ جائیداد میری محنت کی کمائی ہے۔ میں نے ساری زندگی محنت کر کے کمایا ہے۔ جس کو میرے فیصلے سے اختلافات ہیں وہ اس گھر کے دروازے سے باہر جا سکتا ہے۔ میری اس گرجدار آواز نے انہیں وقتی طور پر خاموش کروا دیا، مگر ان کے دلوں میں نفرت کی آگ اب مزید بھڑکنے لگی تھی۔ وہ پسے پردہ مجھے راستے سے ہٹانے کے منصوبے بنانے لگے تھے۔ انہی دنوں میری ملاقات اس لڑکی سے ہوئی جسے میں عالیہ کہتا ہوں۔ میں جا رہا تھا ایک دن تو وہ سڑک کے کنارے انتہائی پریشان حال و بے یارو مددگار کھڑی آنسو بہا رہی تھی۔ جب میں نے اسے اس کی پریشانی کا سبب پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ اپنے گھر سے کسی ایسے شخص کے بھروسے نکلی تھی جس نے اسے شادی کا جھانسا دیا تھا اور پیار کا وعدہ کیا تھا، مگر وہ اسے مجھدار میں چھوڑ کر غائب ہو گیا ہے، اسے چھوڑ کر چلا گیا ہے۔ وہ اپنے گھر واپس جانے کی ہمت نہیں رکھتی کیونکہ اسے یقین ہے کہ اس کا باپ اسے زندہ نہیں چھوڑے گا۔ مجھے اس کی بے بسی اور معصومیت دیکھ کر اپنا وہ اکیلا پن یاد آ گیا۔ مجھے اپنی زندگی یاد آ گئی جس طرح میں اکیلا سالوں سے جی رہا تھا۔ میں نے سوچا کہ اسے ایک محفوظ چھت مل جائے گی اور مجھے بھی ایک سچا سہارا مل جائے گا۔ میں نے اپنے بچپن کے دوست ارسلان کو بلایا۔ اس کی گواہی میں میں نے عالیہ سے نکاح کر لیا تھا۔ جب میں نکاح کے بعد اسے پہلی بار گھر لے کر آیا تو بہوؤں نے زہر آلود جملوں سے اس کا استقبال کیا تھا، مگر میں نے ان سب کی ایک نہیں چلنی دی اور عالیہ کو اس گھر کی ملکہ بنا کر بٹھا دیا تھا۔ عالیہ نے گھر میں آتے ہی جس طرح میری خدمت شروع کی، اس نے میرے پرانے زخموں پر مرہم رکھ دیا تھا اور وہ میری ہر ضرورت، میری ہر دوا، میرے کھانے اور یہاں تک کہ میرے آرام کا بھی میرا بنا کہے خیال رکھتی تھی۔ اس کی موجودگی سے گھر کی ویرانی ختم ہو گئی تھی۔ میرے بیٹوں کی سازشیں اب ایک نیا رخ اختیار کر رہی تھی۔ ایک دن میں نے دیکھا کہ جب دوپہر کے وقت عالیہ کسی کام سے مارکیٹ گئی ہوئی تھی، میرا بڑا بیٹا حماد انتہائی سنجیدگی کا ناٹک کرتے ہوئے میرے پاس آ کر بیٹھا اور کہنے لگا، ابا جی، میں آپ کا بڑا بیٹا ہوں، آپ کا برا نہیں چاہ سکتا۔ یہ لڑکی جتنی سادہ نظر آتی ہے در حقیقت اتنی سادہ ہے نہیں ہے۔ میں نے کل رات خود اسے کھڑکی سے دیکھا تھا کہ وہ کسی غیر مرد سے فون پر نہایت رازداری سے باتیں کر رہی تھی اور وہ کہہ رہی تھی کہ بس تھوڑا وقت اور لگے گا، اس بوڑھے کو میں اپنے جال میں پھنسا کر سب کچھ ہتھیا لوں گی اور بہت جلد تمہارے پاس آ جاؤں گی۔ حماد کی ان باتوں نے میرے دل میں شک کا وہ کانٹا چبھو دیا جو دھیرے دھیرے ناسور بننے لگا تھا۔ اب میں بھی عالیہ کی ہر حرکت کو شک کی نگاہ سے دیکھنے لگا تھا۔ ایک رات میں نے خود دیکھا کہ عالیہ دبے پاؤں بستر سے اٹھی تھی اور صحن کے ایک اندھیرے کونے میں جا کر کسی سے فون پر ہنستی ہوئی باتیں کرنے لگی تھی۔ جب میں نے اگلے دن اس سے باز پرس کی، اس سے اس بارے میں پوچھا تو اس نے نظریں چرا کر کہا تھا کہ وہ اپنی پرانی سہیلی سے باتیں کر رہی تھی، مگر اس کے چہرے کی زردی اس کے جھوٹ کی گواہی دے رہی تھی۔ انہیں پریشانیوں نے میری صحت پر بڑا برا اثر ڈالا۔ مجھے چکر آتے اور نکاہت محسوس ہونے لگی تھی۔ میں ذہنی طور پر بیمار محسوس کرنے لگا خود کو۔ جب میں نے ڈاکٹر سے اپنا مکمل چیک اپ کروایا تو اس نے مجھے وہ خبر سنائی جس نے میری کائنات ہلا کر رکھ دی تھی۔ ڈاکٹر نے انتہائی افسوس سے کہا تھا، میجر صاحب، آپ کو کینسر ہے اور وہ بھی آخری سٹیج پر ہے۔ آپ کی زندگی کے اب صرف 2 مہینے باقی ہیں۔ میں ہاسپٹل سے گھر تک کا راستہ ایک زندہ لاش کی طرح طے کر کے آیا تھا اور ابھی میں اپنے کمرے کی گیلری میں قدم رکھ ہی رہا تھا کہ مجھے عالیہ کی آواز سنائی دی۔ وہ کسی سے فون پر بات کر رہی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی، تم فکر نہ کرو، جو کام تم نے مجھے سونپا ہے وہ میں 1 ہفتے میں بہت جلد مکمل کر لوں گی، پھر یہ تمام جائیداد اور پیسہ ہمارا ہوگا اور ہم مل کر عیش کریں گے۔ یہ سنتے ہی میرا کلیجہ منہ کو آ گیا۔ مجھے لگا جیسے ہر طرف سے دھوکے بازوں کے جال میں پھنس چکا ہوں۔
جہاں ایک طرف میری اپنی اولاد میرے مرنے کا انتظار کر رہی تھی اور دوسری طرف وہ بیوی تھی جسے میں نے سہارا دیا تھا، مگر وہ میری پیٹھ پر چھرا گھونپ رہی تھی۔ عالیہ کے وہ الفاظ کہ پیسہ ہمارا ہوگا اور ہم عیش کریں گے میرے کانوں میں کسی پگھلے ہوئے شیشے کی طرح اتر رہے تھے۔ ڈاکٹر کی دی ہوئی کینسر کی خبر نے مجھے پہلے ہی توڑ دیا تھا اور اب اس دھوکے نے مجھے جیتے جی مار دیا تھا، مگر میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں اپنی اتنی آسانی سے میں ہار نہیں مانوں گا، بلکہ اس کھیل کے آخری مہرے تک میں ضرور پہنچوں گا اور سچائی کا پیچھا کروں گا۔ میں نے اگلے چند دن ایک خاموش تماشائی بن کر گزارے تھے۔ میں نے اپنے متعمد ڈرائیور کو بلا کر اسے سختی سے تاکید کی تھی کہ وہ عالیہ کی ہر نقل و حرکت، اس کے ملنے والوں اور اس کے فون کالز پر بھی کڑی نظر رکھے اور مجھے پل پل کی خبر دے۔ اس کے ساتھ ہی میں نے گھر کے ان خفیہ گوشوں میں جہاں عالیہ اکثر چھپ کر باتیں کرتی تھی چھوٹے چھوٹے کیمرے نصب کروا دیے۔ میرا دل اپنے بچوں کے رویے پر بھی خون کے آنسو رو رہا تھا۔ میرا بڑا بیٹا حماد اب مجھے دیکھ کر اپنا راستہ بدل لیتا تھا جیسے میں کوئی اچھوت ہوں۔ میرے پوتے پوتیاں جنہیں میں نے اپنے ہاتھوں سے کھلایا تھا اب وہ میرے کمرے کے قریب سے گزرتے ہوئے بھی ڈرتے تھے۔ مجھے احساس ہو رہا تھا کہ جس اولاد کے لیے میں نے جائز و ناجائز کی تمیز مٹا دی تھی، وہی اولاد آج میرے جنازے کے انتظار میں بیٹھی تھی۔ وہ اس انتظار میں تھے کہ کب میں ان کی جان چھوڑ دوں۔ شک کی یہ آگ مجھے اندر ہی اندر بھسم کر رہی تھی۔ ایک دوپہر جب گھر میں ہو کا عالم تھا اور میں نے اپنے کمرے میں گہری نیند کا ناٹک کیا، میں نے یہ یوں ظاہر کیا جیسے میں گہری نیند میں سو رہا ہوں، تو میں نے دیکھا کہ عالیہ دبی چوری میرے کمرے میں آئی تھی۔ اس کی نظریں میری اس جیکٹ پر تھی جس کی جیب میں الماری کی چابیاں تھیں۔ اس نے نہایت صفائی سے چابیاں نکالی اور الماری کھول کر جائیداد کے اصلی کاغذات اور بینک کی فائلوں کو ٹٹولنے لگی تھی۔ میں دیکھ رہا تھا۔ میں نے عین اسی وقت اپنی آنکھیں کھول دیں اور اسے رنگے ہتھوں پکڑ لیا تھا۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑ گئیں اور وہ ہکلا کر کہنے لگی، وہ میجر صاحب، میں نے آپ کے کپڑے دھونے کے لیے نکال رہی تھی اور ان میں سے کچھ ڈھونڈ رہی تھی۔ میں نے اسی وقت اس بات کا ماننے کا بہانہ کیا اور اسے چابیاں دے دی تاکہ وہ اپنے مشن میں مزید آگے بڑھے اور میں اس کے ساتھی تک پہنچ سکوں۔ اس رات جب گھڑی نے 12 بجائے، عالیہ کے فون پر گھنٹی بجنے لگی۔ وہ نہایت احتیاط سے اٹھی اور گھر کے پچھلے حصے میں موجود باغیچے کی طرف چلی گئی۔ میں بھی اپنی تمام تر جسمانی تکلیف اور کمزوری کے باعث دیواروں کا سہارا لیتے ہوئے آہستہ آہستہ اس کے پیچھے چلنے لگا۔ باغ کے اندھیرے میں ایک سایہ موجود تھا جس سے عالیہ سرگوشیوں میں باتیں کر رہی تھی۔ جیسے ہی بادلوں کی اوٹ سے چاند نکلا اور اس شخص کا چہرہ مجھ پر واضح ہوا، میری روح کانپ اٹھی۔ وہ کوئی اجنبی نہیں تھا بلکہ میرا سب سے بچپن کا یار، میرا ہمراز ارسلان تھا۔ ارسلان نے مجھے وہاں کھڑے دیکھا تو اس کے چہرے پر پیشمانی کے بجائے ایک زہریلی مسکراہٹ آ گئی تھی۔ اس نے نہایت ڈٹائی سے اعتراف کیا کہ اسلم، میں نے یہ سب تمہاری بربادی کے لیے کیا ہے۔ مجھے بچپن سے تمہاری ترقی اور تمہاری خوشحالی میں دیکھ کر جلتا تھا۔ تمہاری فیکٹری میں آگ میں نے لگوائی تھی، تمہارے کاروبار میں خسارہ میری وجہ سے ہوا تھا اور عالیہ کو تمہاری زندگی میں بھیجنا میرا آخری وار تھا تاکہ میں تمہاری جائیداد ہتھیا کر تمہیں سڑک پر کھڑا کر سکوں۔ اس کے الفاظ سن کر مجھے اپنی زندگی کی تمام تر محنت رائگاں محسوس ہوئی۔ میں نے اسی وقت ارسلان کو دھکے دے کر باہر نکالنا چاہا اور عالیہ کو طلاق دے دی۔ عالیہ کو طلاق دے کر اس کے گھر سے رخصت کر دیا۔ اگلے دن جب میں دوبارہ ایک بڑے ہاسپٹل میں گیا تو وہاں ایک اور معجزہ میرا منتظر تھا۔ ڈاکٹر نے بتایا کہ میجر صاحب، آپ کو تو کینسر نہیں ہے۔ آپ کی رپورٹس ارسلان اور عالیہ نے ڈاکٹر کو رشوت دے کر تبدیل کروائی تھی تاکہ آپ ذہنی طور پر ٹوٹ جائیں۔ جب میرے بیٹوں کو اس ساری حقیقت کا پتہ چلا تو وہ بھی شرمندگی سے پانی پانی ہو گئے اور میرے قدموں میں گر کر معافی مانگنے لگے۔ میں نے انہیں بھی معاف کر دیا اور میں نے ان سے بھی معافی مانگ لی، کیونکہ اب میں اپنی باقی زندگی صرف حلال کی کمائی اور اللہ کی بندگی میں گزارنا چاہتا تھا۔ اب میرے بچے بھی میرے ساتھ ٹھیک ہیں اور میرے پوتے پوتیاں بھی میرا خیال رکھتے ہیں۔ کہانی اگر آپ کو اچھی لگے تو لائک کیجئے گا، کامنٹ میں اپنی رائے کا اظہار کیجئے گا۔ چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو سبسکرائب کیجئے گا۔ خوش رہیے، آباد رہیے، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے۔ رمضان کی دعاؤں میں ہمیں بھی یاد رکھے۔
اور اللہ تعالیٰ ہر بندے کی مشکل آسان کرے۔